اور دنوں ذات واقعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت ایک کامل ترین وصیت، اور جو مجھے اور آپ کو پیغام بھی ملتا ہے یقیناً کہ وصیت کس انداز سے کی جائے، سب کا خیال بھی رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دنیا میں کن چیزوں کے مزید اور زیادہ قریب ہونا ہے کہ جنہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں عزیز رکھتی تھی، جس میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے، کہ دنیا میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہ قرآن کو محبوب رکھتی ہیں، جو آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے اس دنیا سے کچھ ہی چیزیں پسند ہیں، جس میں سے ایک قرآن مجید ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابو الحسن، جب مجھے آپ لحد میں لٹا دیں اس کے بعد مجھے بھولیے گا نہیں، میرے پاس آئیے گا اور میرے سرہانے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے گا۔ واقعی یہ غور طلب ہے، انس قرآن مجید سے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور خواہر میں مزید آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بڑا ہی سخت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رحلت اور ان کی شہادت، کیونکہ ہمدم اور ہمراز امامت اور مونس و مددگار جناب سیدہ کا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو جناب امیر المومنین کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور جب وہ آپ کو قبر میں سلا رہے ہیں، قبر میں لٹا رہے ہیں، تو ان کا کیا فرمان ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے مرثیہ پڑھا ہے جناب سیدہ کی شہادت پر، وہ کیا ہے؟ سخت ترین الفاظ کی بات کر دی کہ وہ کیفیت اور وہ حالت جو میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی تھی، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے اوپر، وہ تو قابل بیان نہیں ہے۔ جسے ہمیں پتہ ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بی بی کو غسل دے رہے تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مولا کائنات امیر المومنین سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی آج تک کوئی بہادر ملتا ہی نہیں۔ وہ بہادر جس کے لیے کافی روایات میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے بی بی کو غسل دے رہے تھے تو مولا کائنات چلا کے رو پڑے، اور وہ علی جو بی بی کو دفن کر رہے تھے، اور بہت ہی سخت الفاظ ہیں جو بیان کرنے کے لیے بہت وہ ہمت چاہیے نا، کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کرتے ہیں، خاک کے حوالے کرتے ہیں، اس وقت سب سے پہلے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اتنا وہ تکلیف دے وہ چیز تھی، وہ قابل برداشت نہیں تھا مولا کائنات کے لیے۔ وہ خطاب کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہتے ہیں کہ اے رسول خدا، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا فراق، اس کی جدائی میرے لیے بہت سخت ہے، اور وہ فاطمۃ الزہرا جس کو آپ نے میرے لیے چنا تھا، ان کی جدائی، ان کا دوری میرے لیے سخت ہے۔ ان کی دوری نے میرے صبر کو لبریز کر دیا، میں اپنی طاقت کو ہاتھ سے دے بیٹھا، میں طاقت کھو چکا، میں کمزور ہو گیا۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طاقت کو کھو دیا۔ یہاں خوبصورت انداز میں وہی کہوں گی کہ بی بی کہتے ہیں کہ ہاں، پھر خود کہتے ہیں کہ جو زہرا کا غم ہے بہت ہی دردناک ہے میرے لیے، بہت بڑی مصیبت ہے میرے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں اے رسول خدا، یا محمد، یا رسول اللہ، یہ مصیبت میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو مولا جو ہے وہ صبر دینے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو پکڑتے ہیں، اس وقت پکڑتے ہیں مولا، اور پکڑتے ہوئے خود تھوڑے سے الفاظ بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یا حبیب اللہ، میں فاطمۃ الزہرا کی جدائی کو، اس کی فراق کو، کی شہادت کو برداشت کر رہا ہوں،
کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کے فراق کو برداشت کیا، میں نے آپ کی جدائی کو برداشت کیا۔ یعنی یہاں بتاتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ آپ کا جانا سب سے بڑا سخت تھا علی کے لیے، علی کے لیے بہت مشکل تھا کہ محمد جیسی ہستی کو ہاتھ میں دے دے، میں نے وہ برداشت کر لیا، اس لیے فاطمۃ الزہرا کی جدائی جو ہے وہ میرے لیے برداشت ہو سکتی ہے۔ اور پھر خواہر اور بہت ہی یہاں پر وہی بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے مولا خطاب کرتے ہیں، بہت دردناک الفاظ ہیں جو میرے مولا کائنات فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا حبیب اللہ، وہ وقت تھا کہ آپ نے زہرا کے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دیا تھا، آپ نے ودیعہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ودیعہ ہے اللہ کی طرف سے، آج میں فاطمۃ الزہرا کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آج فاطمۃ الزہرا آپ کے حوالے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر میں بہت لمبا نہیں کروں گی، لیکن آخر میں جو مولا کائنات امیر المومنین کے جو آخری الفاظ تھے جو ان کو تھوڑا سا بیان کروں گی۔ مولا فرماتے ہیں آہ، جیسے کہتے ہیں نا بڑی آہ بھری آہ، بہت سخت ہے برداشت کرنا اور بہت ہی سخت ہے ان کو قبر میں بٹھانا۔ اور پھر یہاں یوں فرماتے ہیں کہ یہاں بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے زہرا کو قبر میں بٹھانا، بہت سخت ہے علی کے لیے کہ اس کی قبر کے پاس بیٹھنا۔ خواہر مجھ میں بہت ہمت اتنی نہیں آتی کہ میں علی کے وہ الفاظ کو بیان کروں کہ مولا کائنات جب قبر زہرا پر بیٹھے تو یہاں جب سر کو جھکایا رسول خدا سے گریہ کیا، کہا کیسے برداشت کروں کہ وہ میرے گلستان کا جو وہی کہتے ہیں نا میرا کھلتا ہوا باغ ہے زہرا، وہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ زہرا خود آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو بتائے گی کہ اس کی امت، آپ کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں استاد انصاری بہت بڑے عالم بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات امیر المومنین نے وہ مرثیے پڑھے قبر زہرا پر، تو زہرا کی قبر پر جب بیٹھے اس وقت مولا نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور کہتے ہیں ایک بہت بڑی آہ بھری اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا زہرا میرے لیے بڑا سخت ہے آپ کی قبر پر بیٹھنا۔ اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین کہتے ہیں کہ علی کہاں جائے، زہرا قبر پر بیٹھے علی یا گھر جائے تو دروازہ کھولے، دروازہ کھول تو وہاں پر فاطمہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہاں دروازہ کھولے تو وہاں بچے آئیں گے چھوٹے چھوٹے حسن حسین، لیکن وہاں استاد انصاری کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں کہ علی اٹھے، علی اٹھ کے سیدھا قبر رسول پر گئے، علی قبر رسول پر جب گئے نا وہاں علی نے بہت گریہ کیا، اور وہاں پر علی بتاتے ہیں رسول خدا کو پورا درد دل اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب اللہ، آپ کی بیٹی کو دفنا کے آیا ہوں، زہرا کے بعد میری زندگی ختم، زہرا کے بعد میرے دل میں سے خوشی نکل گئی، میں کیسے جیوں گا۔ اور خواہر یہاں پر وہی عالم کہتے ہیں کہ مولا علی نے جب اپنے سر کو جھکایا نا تو کبھی بھی علی نے پھر اپنی گردن کو کہتے ہیں نا سرگرداں نہیں کیا۔ تو یہ مرثیے بہت ہی دردناک مرثیے میرے مولا کائنات کے